معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام اسکولے روڈ، سب ہیڈنگ پورٹر رستم گرتا ہے، کراکرم کا مفت ہم پر گرتا ہے، اور اللہ اللہ رن فار یور ڈیئر لائف۔ میری ناک میں گندک کی بو تھی اور میں دریائے برالڈو کے چٹانی درے کے اوپر ایک بلند راستے پر ایک مصلوب شخص کی طرح ہاتھ پھیلائے بھربھری چٹان کی لمحہ بلمحہ مسماریت کو بدن میں محسوس کرتا اپنی اس گرتی ہوئی سلیب سے چمٹا ہوا تھا۔ میرے پاؤں تلے مٹی اور کنکروں کا ایک ایسا آمیزہ تھا جو ریزہ ریزہ میرے جوگر کے نیچے سے کھسکتا جاتا تھا، اور میں اگر اسی مقام پر چند لمحے اور ساکت رہتا ہوں، چٹان سے ناک بھڑائے گندک سونگھتا رہتا ہوں، تو میں یکدم ایک خلا میں معلق ہو کر دھڑام سے کہیں نیچے لڑک جاؤں گا۔ لیکن میں تو اپنی چٹانی سلیب سے چمٹا ہوا تھا، اسے بوسے دے رہا تھا، اور اس کی گندک بھری مٹی میرے لبوں کو چومتی تھی اور کہتی تھی کہ جان تم یہاں کہاں آ گئے، اور میں ہل نہیں سکتا تھا۔ میں سمپسن کے اس ستون کی طرح تھا جو اپنی جگہ سے اگر ہلتا ہے تو پورے مفت کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں اگر حرکت کرتا ہوں تو دریائے برالڈو کا چٹانی درہ اس مفت کی طرح مسمار ہو جائے گا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ پورٹر نثار چیخ رہا ہے، صاحب رکو نہیں، اوپر سے سلائڈ آ رہا ہے۔ اور میں نے بامشکل اوپر دیکھا تو پتہ نہیں کتنی بلندی سے ایک زرد صفوف کی صورت مٹی اور کنکر امڑتے چلے آ رہے تھے، اور پھر وہ آ کر میرے بدن کو چھیدتے نیچے جا رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس بارش کے پیچھے بڑے بڑے پتھر لڑکتے آئیں گے، اور اگر میں فوری طور پر آگے نہیں جاتا تو وہ پتھر مجھے نیچے لے جائیں گے۔ لیکن میں حرکت کروں تو کیسے کروں؟ بھربھری چٹان کی مٹی میں دھسی ہوئی اپنی 10 انگلیاں، بلکہ حساب کی درستگی کے لیے 8 انگلیاں اور 2 انگوٹھے جدا کرتا ہوں، تو میرا اور پشت پر بندے روک سیک کا بوجھ مجھے کھینچ کر یوں بھی نیچے لے جاتا ہے، اور آگے بھی قدم تب رکھوں اگر مجھے کچھ دکھائی دے۔ میری آنکھیں تو چٹان کے اندر دھسی ہوئی ہیں، انگلیاں مٹی میں دھسی ہوئی ہیں، اور ناک کے اندر گندک کا سفوف جا رہا ہے۔ انگلستان میں گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران میں ایک اینٹوں کے بھٹے میں مزدوری کرنے گیا۔ فورمین نے کہا، ہاتھ آگے کرو۔ میں نے اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلا دیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، الٹا کرو۔ میں نے الٹا دیں۔ تمہاری انگلیاں اس قابل نہیں کہ اینٹیں بنا سکیں اور کیچڑ سے بھری ٹرالی کھینچ سکیں۔ کیا خرابی ہے ان انگلیوں میں؟ تم خود تو توانا دکھائی دیتے ہو، لیکن تمہاری انگلیاں بے حد نازک اور نسوانی ہیں۔ میں نے بہت منت سماجت کر کے وہ مزدوری تو حاصل کر لی، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ کیسے ہر شب میں اپنی خون آلود انگلیوں کو ٹینچر کے ساتھ صاف کرتا تھا، اور اگلی صبح انہیں چھپانے کے لیے بھٹے پر دستانے پہن کر جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے کا یہ تجربہ ٹیلی ویژن سیریل سورج کے ساتھ ساتھ لکھنے میں کام آیا، اگرچہ یہ سیریل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بین کر دیا۔ کاش وہ فورمین جس نے مجھے پہلے نااہل قرار دیا تھا آج دیکھ سکتا کہ میں انہی ناتواں اور نسوانی انگلیوں کے ساتھ کیسے برالڈو کے چٹانی درے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں۔ صاحب، پورٹر نثار پھر چیخا۔ میں تو چٹان کو دیکھتا تھا، لیکن کنکھیوں سے اپنے آگے پھونک پھونک کر قدم رکھتے پورٹر رستم کو بھی دیکھ رہا تھا، جو میری طرح اگرچہ چٹان سے چمٹا ہوا تھا لیکن حرکت کر رہا تھا۔ اور پھر میرا خوف میرے حلق میں آ کر اٹک گیا جب میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں تلے جو تھوڑی بہت مٹی تھی اس نے جگہ چھوڑی، دھول اٹھی اور رستم لڑکتا ہوا نیچے جانے لگا۔ میں مڑ کر نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ کہاں گیا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ آج صبح جب ہم اپالی گان کی خیمہ گاہ سے کوچ کر کے
4 دکانوں کے بازار میں آئے تو حسنات کے وعدے کے مطابق وہاں 2 جیپیں ہمیں آگے لے جانے کے لیے منتظر تھیں۔ ہم خوش ہو گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہی ہمیں اب تھنگل پہنچا کر ہی دم لیں گی۔ چنانچہ ہم جوائے رائڈ لینے والے بچوں کی طرح نہایت خوش ان میں سوار ہو گئے، لیکن دونوں جیپوں نے ایک مختصر کوہستانی فاصلہ طے کیا، کچھ دھول اڑائی، کچھ دریا کے کناروں پر ڈولتی ہوئی چلیں اور پھر صرف 20-25 منٹ کی ڈرائیو کے بعد رک گئیں۔ ایک اجنبی مقام پر رک گئیں۔ صاحب، آپ ایک چٹ پر لکھ دیں کہ جیپ نمبر فلاں فلاں نے ہمیں اپالی گان سے ڈوسا تک پہنچایا تھا، تاکہ ہم بعد میں حسنات سے کرایہ وصول کر سکیں۔ آپ ہمیں تھنگل نہیں لے کر جائیں گے؟ تھنگل تو ابھی دور ہے، اور دہلی کبھی اتنا دور نہیں ہوتا جتنا کہ تھنگل دور ہوتا ہے۔ تو ادھر کیوں نہیں لے کر جاتے؟ راستہ تو کلیئر ہے۔ ادھر کلیئر ہے، ذرا نیچے جاؤ گے تو ادھر راستہ گرا ہوا ہے۔ آج صبح تک کلیئر تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے گرا ہے۔ آگے کچھ پیدل جاؤ، پھر جیپ مل جائے گا۔ سویر کی تازگی میں نہائے ہوئے، اپالی گان میں ناشتے پر پراٹھے کھائے ہوئے، ہم نکت بادے برالڈو سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے جیپوں سے اترے۔ پورٹرز نے سامان اٹھایا اور ہم ایک ہموار روڈ پر چلنے لگے۔ ایک یکلخت موڑ سے نیچے آئے اور نیچے ذرا فاصلے پر برالڈو کے پانی نظر آئے، اور اس موڑ کے آگے کچھ نہ تھا۔ 20-30 میٹر سڑک کا ٹکڑا غائب تھا، صرف مٹی اور بھربھری چٹان تھی، اور چٹان کے اندر ایک گھاؤ تھا جو روڈ کے جدا ہونے سے وجود میں آیا تھا۔ یوسف نے فوراً اس صورتحال کی گمبھیرتا کو سلجھانے کے لیے ایک سگریٹ سلگایا، اسے 2 سوٹوں میں یسمردہ کر دیا اور کھانس کر کہنے لگا، حرامی جگہ ہے سر۔ یو مین باسٹرڈ پلیس یوسف؟ سلمان نے شاید لٹک کر یا لرز کر کہا۔ یس صاحب۔ یوسف نے ہمارے سامان سے بیلچہ نکال کر چٹان میں پاؤں جمانے کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی، لیکن جو کچھ بیلچے کی زد میں آتا نیچے چلا جاتا۔ پرواہ نہیں کریں صاحب، ادھر سے گرے گا تو نیچے دریا نہیں، جان کا خطرہ نہیں، صرف ہڈی ٹوٹے گا، پرواہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کہاں وہ دن ہم جیپ میں سوار دھول اڑاتے آپس میں چبلیں کرتے یہاں سے گزر گئے تھے اور تھنگل پہنچ گئے تھے، اور کہاں یہ دن، یہ وہی لمحہ تھا جب پورٹر رستم میری نظروں کے سامنے نیچے گیا تھا۔ جیسے ایک اداکار کو آپ ڈائیلاگ یاد کروا سکتے ہیں، سٹیج پر اسے مومنٹس کے بارے میں ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ پرفارمنس کے لیے سٹیج پر نمودار ہوتا ہے تو لائٹس کی چکا چوند میں اسے سامنے بیٹھے تماشائی دکھائی نہیں دیتے، اور وہ بالکل تنہا ہوتا ہے، وہاں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ ایسے ایک کونورد کے ہمراہ جتنے بھی پورٹر ہدایت کار ہوں، ساتھی مشورے دے رہے ہوں، لیکن جب وہ اس گرے ہوئے راستے پر قدم رکھتا ہے تو کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا، وہ تنہا ہوتا ہے۔ پورٹر نثار کی مسلسل چیخو پکار سے عاجز آ کر میں نے چٹان میں دھسی انگلیاں ڈھیلی کیں کہ اب آگے جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، اور اس لمحے میرے بوجھ نے مجھے بہت پیچھے کھینچا۔ میرے پاؤں تلے کی مٹی اور کنکر ایک بے وفا محبوب کی طرح کھسکنے لگے، لیکن میں ایک خلا میں تیرتا ہوا، جانے کیسے کون سی نیکی میرے کام آئی کہ میں پار چلا گیا، لیکن اس تجربے نے مجھے حواس باختہ کر دیا۔ میں پار اتر کر تھوڑی دیر ہنستا رہا اور پھر نیچے اترنے لگا۔ نیچے پورٹر رستم اوندھا پڑا کرا رہا تھا، اس کا بوجھ اس کی پشت سے الگ ہو کر نیچے جھاڑیوں میں پڑا ہوا تھا۔ پورٹر رستم کو اس کے ساتھی مالش کرنے لگے، اسے تسلی دینے لگے اور اس کی ہڈیاں ٹٹولنے لگے۔ اسے تھوڑا سا گھی پلایا گیا، پھر قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر پھونکی گئی، پھر کوئی بلتی گیت سنایا گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پرواہ نہیں صاحب، اس نے مجھے فکر مند پا کر کہا، لیکن پورے ٹریک کے دوران اس کا کندھا اور پسلیاں اسے اذیت دیتے رہے، کہیں نہ کہیں کچھ ٹوٹ ضرور گیا تھا۔ ہم اس راستے پر چلتے ہوئے اور نیچے ہوئے اور دریائے برالڈو کا شور
آہستہ آہستہ بلند ہوا۔ یہیں پر ایک بزرگ پورٹر نے ہمیں روک کر کہا، صاحب، یہ ادھر کا روڈ تو اب بنا ہے، لیکن پہلے جب اسکردو سے کیٹو کے لیے ٹیم آتا تھا تو دریا کے پار ان چٹانوں میں چلتا تھا اور کوئی نہ کوئی دریا میں گرتا تھا ایک طویل فاصلے پر، اور ہم اسے پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے برالڈو گورج یا برالڈو کے چٹانی درے کا نظارہ کیا۔ ایک سرسبز ڈھلوان کے نیچے دریا کا پارٹ چٹانوں کی قربت میں اتنا سمٹ جاتا تھا کہ ان چٹانوں کے آر پار ایک شتیر رکھ کر اس کے پار جایا جا سکتا تھا۔ وحشی برالڈو کو چٹانیں اپنی آغوش میں لے کر ایک چھوٹی سی ندی کے حجم کا بنا دیتی تھیں، اور یہاں حقیقت میں ایک شتیر رکھا ہوا تھا۔ اسی کو کوہ نورد گیلی برج کہتے تھے۔ اس شتیر کے نیچے سینکڑوں فٹ نیچے دریائے برالڈو ایک تنگ پنجرے میں پھنس جانے والے سنو ٹائیگر کی طرح کف آلود اور وحشی ہوتا تھا، اور اس کے اوپر ایک شتیر تھا جس پر سے گزرتے ہوئے ہر برس، جن برسوں میں اسکولے روڈ کا وجود نہیں تھا، ہر برس ایک دو پورٹر کوہ نورد اس شتیر پر چلتے ہوئے پھسلتے تھے اور برالڈو میں غائب ہو جاتے تھے۔ یہاں آسانی سے ایک پل تعمیر ہو سکتا تھا، لیکن اس کی تعمیر کی ہمیشہ مخالفت ہوتی تھی کہ یوں کیٹو جانے والا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور آسانیاں کوہ نورد کو ناگوار گزرتی ہیں۔ اگر کسی پل کے پار ہی جانا تھا تو انسان راوی کے پل کے پار کیوں نہ جائے؟ یہاں آنے تک کی اور ذلیل و خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اب بھی وہاں برالڈو کی تنگ گزرگاہ کے اوپر ایک شتیر رکھا ہے۔ اگرچہ یہ راستہ متروک ہو چکا ہے، لیکن روایت جوں کی توں قائم ہے۔ کم از کم میں تو اس شتیر پر چلتے ہوئے پار نہ جا سکتا تھا، کیونکہ میں تو اسلام آباد کے ایک گندے نالے کے اوپر جو 3-4 شتیروں کو جوڑ کر پل بنایا گیا تھا اس پر قدم اٹھاتا تھا اور پھر گھومتے ہوئے سر کے ساتھ واپس آ کر 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پار اس سیکٹر تک پہنچتا تھا جہاں تک مجھے پہنچنا ہوتا تھا۔ ہم اترتے اترتے برالڈو کے اتنے قریب ہوئے کہ اس کی فنکار کی پھوار ہمارے چہرے بھگونے لگی، اور اس کی شوق سے ہمارے دلوں میں خوف کی ہوک اٹھنے لگی۔